मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, पाप की तारीफ़ करती हूँ आज के दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, उसके रहम के लिए जो उसने हम पर किया। हमें ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा ताकि हम सब शुक्रगुजारियों के साथ उसकी पाक हज़ूरी में आएँ। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 27-28 में यूँ महकूम है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उसे हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदावंद कह रहे हैं कि वो अच्छा चरावा है, वो हमारी देखभाल करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी भेड़ें कभी मरेंगी नहीं क्योंकि मैं उनका रखवाला हूँ। अच्छा चरावा और हकीकी गल्ला में यीशु चरावों और गल्लों और चोरों की तमसील से उस ताल्लुक़ की वजाहत करते हैं जो उसके सच्चे ईमानदारों के दरमियान कायम है। उन लोगों का बयान करते हैं जो खुदावंद और खुदा के लोगों के दरमियान रुकावट का बाहिस बनते हैं। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि मैं ही अच्छा चरावा हूँ और मेरी भेड़ें मेरा कलाम सुनती हैं। पाक कलाम में भेड़ें और गल्ले खुदा के लोगों की अलामत है। जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है कि मैं ही अच्छा चरावा हूँ। अच्छा चरावा जो होता है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो भेड़ों को देखकर, भेड़िए को देखकर भाग नहीं जाता। मालिक हमेशा अपनी चीज़ों की फ़िक्र करता है। जो नौकर होता है उसको फ़िक्र नहीं होती क्योंकि वो तो नौकर है ना, लेकिन खुदा तो हमारा मालिक है, इसलिए उसे हमारी फ़िक्र है। खुदावंद हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। वो हमेशा हमें अपने साथ रखना जानता है। जान रखे को खुदावंद ही खुदा है। उसने हमको बनाया और हम उसके हैं और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी भेड़ें हैं क्योंकि उसने हमें बनाया। इस वास्ते वो क्या करता है कि हमारा जो अच्छा मालिक होता है वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। और खुदावंद ने खुद कहा कि अच्छा चरावा जो होता है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और मेरे और आपके खुदा ने ये भी कर हमें दिखा दिया। उसने क्या कर दिया, अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी। क्योंकि अगर वो जान ना देता तो मैं और आप आज जिंदा ना होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यीशु अपने आप को चरावा करार देता है। हालांकि आम लोग चरावे को हकीर जानते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले, लेकिन खुदावंद खुद फरमाता है कि अच्छा चरावा मैं हूँ। अच्छा चरावा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जिस तरह हमारे खुदावंद ने अपनी जान देकर हमें इस लायक किया, हमें ज़िंदा रखा ताकि मैं और आप इस दुनिया में ज़िंदा रहें। तो खुदावंद ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। हमें उस जान, लोगों के जो माबूद हैं वो खून मांगते हैं और हमारे खुदा ने खुद अपना पाक खून देकर मुझे और आपको बचा लिया। हमें ज़िंदगी दे दी, वो भी कौन सी, हमेशा की ज़िंदगी मेरे बाप ने हमें बख्शी है। और हमने क्या करना है, खुदा के ज़िंदा कलाम पर तवज्जो करनी है। क्योंकि चोर आता है चुराने और मार डालने और हलाक करने। मैं तो इसलिए आया कि वो हम ज़िंदगी पाएँ, और कौन सी पाएँ, ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी पाएँ। अच्छा चरावा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदा ने जो जान देकर हमें बचा दिया, हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं क्योंकि वही खुदावंद है। और खुदावंद ने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो हमें अबदी ज़िंदगी देना चाहता था। और खुदा ने हमें अबदी ज़िंदगी दी और हमें हरी हरी चरागाह के पास ले जाता है। जब हम उसके कलाम में उस पर तवज्जो करते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि वो कमी होने नहीं देता। उसने अपना आप इसलिए कुर्बान किया कि मैं और आप ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और इसी तरह अगर हम हिस्कियल में भी देखें तो नबी ने भी खुदा को एक चरावा से तशबीह दी है जो अपने गल्ला यानी बनी इसराइल को तलाश करेगा और नजात देगा, और उसने दे दी। हमारी नजात सिर्फ हमारे यीशु नाम में है, उसके कलाम में है, उसकी कुदरत में है। उसने कलाम को नासिर करके हमें शिफा को जारी कर देता है। चोर और डाकू वो हैं जो उन लोगों के मुतालिक बात कर रहे हैं जो लोगों
کو اور موسیٰ کی شریعت کی تعلیم اس طرح دیتے رہے کہ لوگ سچائی سے دور ہٹ گئے اور خدا کی مرضی جاننے سے محروم رہے۔ لیکن ہمارے خدا ہمیں بار بار کلام سے کہتے ہیں کہ سچائی کو دیکھو۔ سچائی خدا کا زندہ کلام ہے۔ جب ہم اس کلام کو لیں گے، سچائی پہ چلیں گے تو ہی ہم بچائے جائیں گے، پر ہم سچائی کا سامنا ہی نہیں کر رہے۔ ہم کلام کو دیکھتے ہی نہیں، اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے، روز کلام کو سنتے ہیں پر کلام پر توجہ نہیں کر رہے۔ آج وقت ہے کہ ہمیں کلام پر توجہ کرنا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ وہی ایک ہی دروازہ ہے جس میں سے داخل ہونا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں ہی دروازہ ہوں، میں ہی چراوا ہوں اور میں نے ہی اپنی جان دی ہے۔ تو ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے جس راہ پر خدا نے ہم سب کچھ چل کے دکھایا ہے، اس راہ پہ جہاں خداوند ہمیں لے جانا چاہتا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند کہاں رہتا ہے، اپنے باپ کے دائیں ہاتھ پر۔ اس نے جا کے ساری کنجی کی چابیاں لے لیں، وہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، لیکن ہمیں بھی خدا کے اس کلام کو پورا کرنا ہے، جس طرح یسوع مسیح نے اس کلام کو چل کر پورا کیا۔ ان راستوں کو جو اس نے ہمارے لیے ہموار کیے ہیں، ہمیں انہی راستوں پہ چل کر خدا کی حضوری میں جانا ہے، جہاں ابدی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو آج پرکھنا ہے کہ میرا تو چرہاوا آیا دنیا میں، ہمیں چرا کر لے گیا اور ہمیں اسے بچا لیا، اپنی جان میرے اور آپ کے لیے دے دی تاکہ ہم زندگی پائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، آج بھی ہم کلام روز سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ وقت بہت نزدیک ہے، دیر نہ ہو جائے، اٹھیں اور جاگیں اور دعا کریں، اٹھیں اور رات کے پہروں میں خدا کی حضوری میں آئیں، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا اقرار کریں اور توبہ کریں، اور توبہ کے مافک پھل لا کر اپنی زندگیوں کو، اپنے گھرانوں کی، اپنی ہزاروں نسلوں کی زندگی کو سنوار دیں۔ آپ کی ایک قربانی سے، آپ کی ایک باپ کو سچائی میں لینے سے آپ اور آپ کا گھرانہ بچایا جائے گا، آپ کی ہزاروں نسلیں بچائی جائیں گی۔ اگر گھر کا سرپرست کھڑا ہو جاتا ہے نا تو بہت جلد زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس کلام پر کھڑے ہو جائیں اور سچائی کو دیکھیں۔ سچائی کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام سچا اور برحق ہے، جو نہ اٹل ہے نہ ٹل سکتا ہے۔ اسے لے لیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ جب ہم نور میں چلیں گے تو نور کی معرفت رہیں گے، روشن رہیں گے۔ اپنی روشنی کو دوسروں تک بھی ٹرانسفر کریں، روشنی کو ٹرانسفر کرتے جائیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آج کوئی سیم لوٹے نہ، آج بدل کے جائے، وہ دیکھ لے، حقیقت جان لے کہ میرے باپ نے ابدی زندگی مجھے دی ہے، کیونکہ وہ زندگی کا مالک ہے اور خالق ہے۔ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور اس زندگی بخش کلام کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سارے بچائے جائیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کلام کس کے لیے ہے، آج وہ کس کو نکھار دے، آج کس کی زندگی بدلی کر دے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، اور اس ابدی کلام کو لے لیں جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ خداوند تمام گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، خداوند جی جو ابھی بھی ابلیس کے جکڑوں میں جکڑے ہوئے ہیں، آج یسوع کے نام سے وہ آزاد ہو جائیں۔ باپ جی آج یسوع کے نام سے آزاد ہوں، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں رہتا، کیونکہ اس نے سارے دکھوں کا علاج ایک ہی ہے، یسوع نام۔ ہر بیماری، ہر لعنت جائے یسوع کے نام سے۔ باپ جی چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں، خداوند جی ان سب کے لیے ہم مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ خداوند جی سب کو شفا ملے، ساری بیماریوں سے، لعنتوں سے، جو جنریشن ہے باپ جی ساری قرض یسوع کے نام سے ٹوٹے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آج اگر آپ ایک اچھا کام کریں گے تو آپ کی جنریشن، آپ کے معصوم بچے، آنے والی ہزاروں نسلیں
بچائی جائیں گی، چھڑائی جائیں گی۔ ہر ایک گندگی کو اپنے آپ سے دھو کر پاک کر لیں۔ آپ پاک ہو جاؤ گے نا تو ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ اگر ہم بڑے کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری بچے، ہماری نسلیں بچائی جائیں گی۔ آج میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی ہے، میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی زندگی تو گزار لی، لیکن آپ بھی بچا سکتے ہیں جب تک زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں۔ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کریں۔ توبہ کر لیں گے تو بچائے جائیں گے۔ اس کے بعد وقت کیا ہے، کس کو ملتا ہے نہیں، ہر وقت ہر گھڑی خدا کے کلام سے بھرے رہیں، خدا کی قدرت سے بھرے رہیں، تاکہ خدا ہم سب کو بچائے اور چھڑائے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے، تاکہ سب اپنے آنے والی ہزاروں نسلوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ خداوند سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں سب کو حکمت سے، قدرت سے، قوت سے، طاقت سے بھر دے، کیونکہ آپ ہی ہماری چٹان ہو باپ جی، اور آپ ہمارا محکم قلعہ ہو باپ جی، اور ہم سب آپ ہی میں پناہ لیتے ہیں باپ۔ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کوئی کمی نہ ہو باپ جی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، نجات کو بولتے ہیں۔ خداوند جی رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔